میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الکوثر کو تلاوت کیا ہے۔ اس کے ترجمے روزانہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے، کسی نام پر یہ نام ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے اس نام کی حقیقت پوشیدہ ہے، نام سامنے ہے۔ مسمى پوشیدہ ہے، نام سامنے ہے۔ بالکل بھی نہیں ایسے اللہ پوشیدہ ہے، 14 سامنے ہے۔ حقیقت چھپی ہوئی ہے، نام سامنے ہے۔ چونکہ نام اشارہ معرفت ہوتے ہیں مسمى کے لیے، نام ہی بتاتا ہے کہ مسمى کیا ہے، مسمى کیسا ہے۔ مسمى کا کمال نام سے ظاہر ہوتا ہے، نام سے۔ جب نام اس سورت کا نام خالق نے کوثر رکھا، کوثر، اب اس کو شروع کیسے کیا خالق نے؟ دیکھیں مشکل باتیں ہیں، اتنی باتیں مشکل ہیں، میں کہتا ہوں کہ کچھ چھانٹ چھانٹ کے بیان کی جائیں۔ یقین فرمائے اشرا بھی کم ہے اگر اس پر بحث کی جائے۔ یہ تو 5 مجالس ہے، اب کیا کریں؟ اب وہ 10 کو 5 میں پھر آدھا کرنا ہے، پھر ظاہر ہے کہ کچھ باتیں بیان ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی۔ اب خالق فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، تو معلوم ہوتا ہے سیدہ کو پہنچانے کے لیے خالق کو بھی وسیلوں کی ضرورت پڑی ہے۔ ہم نے اعطیناک، میرا حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ سبحان اللہ، ہمارا احسان ہے رسول تم پر کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کیا ترجمہ ہو گیا؟ اللہ اکبر، یہ ہمارا احسان ہے، تم ممنون احسان رہو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ممنون احسان رہو۔ میں نے کوثر عطا نہیں کی، ہم نے عطا کی ہے۔ یہی تو بحث کریں گے۔ ہم نے کوثر عطا کی۔ کوثر کے کئی معنی، لیکن یہاں جو روزانہ ہم ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کوثر سے مراد جناب سیدہ طاہرہ بی بی پاک ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم نے تمہیں کوثر بی بی پاک عطا کی۔ معلوم ہوتا ہے عطا کرتے وقت عطیہ بھی موجود ہے، جسے دینا ہے وہ بھی موجود ہے، عطا کرنے والے بھی موجود ہیں، تبھی تو یہ سارا پروسیس مکمل ہوا۔ عطا کرنے والے بھی موجود ہیں، عطیہ بھی موجود ہے، اور جس پر عطا کیا جا رہا ہے وہ ذات رسول خدا علیہ السلام بھی موجود ہے، سارے موجود ہیں۔ یہ عطیہ مکے میں آ کے نہیں ہوا، یہ عطیہ ازل میں ہوا ہے، عالم سرمدی میں ہوا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ عطیہ یہاں نہیں ہوا، ذیل بلند فرمائے عالم سرمدی میں۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا عطیہ ہی یہی ہے، کیونکہ ابھی کو دوسری شاید تو خالق نے پیدا ہی نہیں فرمائی تھی، پیدا تو نہیں ہوئی تھی۔ جب نہیں ہوئی تھی تو اس وقت عالم سرمدی میں تو اللہ کا سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑا عطا کرنے کا کمال فاطمہ تھی۔ یہ وہ سیدہ طاہرہ تھی کہ جو بھی سوال، دیکھیں جو بھی سوال کرے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سائل کے لیے تخصیص نہیں، سائل کہاں کا ہو، کوئی بھی ہو، سائل وہی ہوگا، سوال وہی کرے گا جو جانتا نہ ہو۔ جو بھی سوال کرنے والا ہے، جیسا آئے، جہاں سے آئے، جب آئے، آدھی رات کو آئے، دن کو آئے، لیکن پوچھے کس کا؟ امام کے بارے میں پوچھے، اسے جھڑک نہیں دینا۔ اب بات آ گئی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرا حبیب جو تیری رب کی نعمت ہے اسے ہر وقت یاد رکھتے ہوئے غدیر خم پہ اعلان کرنا۔ یہ حدیث کس کے لیے آئی ہے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے معنی کیا ہے؟ زبان سے بیان کرنا، حدیث۔ آج صرف شکریہ دل سے نہیں کرنا،
حدیث کی لفظ ہے. حدیث کے معنی اپنی زبان مبارک سے بیان کر کے اس نعمت کو بیان کرنا. جب رسول نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا، فوراً کہا اتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت آج تمام کر دی ہے. ذرا یہ آگے اب یہ کیا ہے؟ عطا غیر مجزور. اور اس عطا کی کیسے عطا کیا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام ابھی بحث کرتے، ابھی بحث کرتے ہیں. تو اب یہ جو ہماری نماز ہے یہ نماز شرعی ہے، ولایت کی نماز صلاۃ حقیقی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں خدا کے لیے، یہ شرعی نماز ثواب کی نماز ہے، ولایت کی نماز مغفرت کی نماز ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شرعی نماز ثواب کے لیے ہے اور حقیقی نماز نجات کے لیے. وہ نجات کے لیے ہے نا بابا، وہ نجات کے لیے ہے، یہ ثواب کے لیے ہے. ثواب پر اجر ملتا ہے، نجات پر جزا ملتی ہے. ثواب پر اجر ملتا ہے، جزا پر نجات ہوتی ہے. یہ وہ صلاۃ، یہی وجہ ہے یہ جو ہماری نماز ہے نماز شرعی، وہ فصل لے ربک میں، یہ شرعی نماز نہیں. یہی نماز روزانہ میں بیان، ابھی مجھے آتے ہی کسی صاحب نے فرمایا کہ یہ شرعی نماز نہیں، صلاۃ حقیقی ہے. کیوں کہ اس شرعی، اچھا چلو علم کلام کی تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. فروعات کا علم کس لیے ہوتا ہے؟ چلو کچھ آپ بھی مجھے جواب دیں گے نا. فروعات اور اصول دو چیزیں. فروعات کا علم برائے نا اچھا اب ذرا ذہن پہ زور آئے نا، پھر بات آگے بڑھائے. فروعات کا علم برائے عمل ہوتا ہے. آپ فروعات کی جتنی کتابیں پڑھتے چلے جائیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عمل. فروعات کا علم برائے عمل ہوتا ہے، اصول کا علم برائے علم اصول ہوتا ہے. اصول کا جو علم ہے، اصول کو جتنا آپ معلوم کرتے چلے جائیں گے تو کس کا علم بڑھے گا؟ اصول کا. فروع کا علم برائے عمل ہوتا ہے، اصول کا علم برائے عمل نہیں ہوتا، علم برائے علم ہوتا ہے. اصول میں جتنی تحقیقات ہوتی چلی جائے گی اتنی علم بڑھتا چلا جائے گا. اب جب علم بڑھے گا اس علم کے ماتحت پھر عمل بھی بڑھے گا. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمل حقیقی وہ ہوتا ہے جو علم حقیقی کے ماتحت چلے. العلم عمل بغیر علم وبال. اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو وہ علم وبال ہے. اور العمل بغیر علم ضلال. علم کے ہوتے ہوئے عمل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے اور علم نہیں ہے وہ تو گمراہی ہے. تو لہذا علم، اصول کا جو علم ہوتا ہے وہ برائے علم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فروعات ایک دوسرے کے نہ تو متبادل ہیں نہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں. تو جو فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فروعات، نماز روزہ حج زکات جتنی فروعات ہیں وہ نہ تو ایک دوسرے کے متبادل ہیں نہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے سے روزے کا ثواب ضائع نہیں ہوگا. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے میں گناہگار ہوگا، روزے کا ثواب ملے گا. کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ نماز روزے کی بات ہی نہ کریں، کیوں پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟
ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیا اسے روزے کا ثواب ملے گا؟ ملے گا نا؟ روزہ رکھا ہے ثواب ملے گا، نماز نہیں پڑھی۔ یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ رکھ لینے سے نماز بھی پوری ہو جائے، پھر تو متبادل ہو گیا روزہ۔ غور نہیں فرما رہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھ لینے سے نماز بھی ٹھیک ہو جائے، پھر تو وہ متبادل ہو گیا، روزہ نماز کے متبادل ہو گیا۔ منحصر بھی نہیں کہ روزہ تب رکھنا قبول ہوگا اگر نماز پڑھی جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرعی نماز ہے، یہ اپنی کسی کے متبادل بھی نہیں ہوتی، کسی پر منحصر بھی نہیں ہوتی۔ معلوم ہو گیا یہی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز شرعی جو ہے یہ بذات قائم ہی نہیں ہوتی۔ گھبرائیں آپ کوئی حرج؟ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں بذات قائم نہیں ہے کہ نماز پڑھ لینے سے کافی ہو جائے، بلکہ یہ نماز، یہ جو شرعی نماز ہے یہ قائم ہے ولایت پر۔ نماز قائم ہے بالولا، ولا پر قائم ہے، اور قائم کی یہی تعریف ہے کہ شاید جس پر قائم ہو اگر وہ قائم کو نکال دیا جائے اس شے کا وجود ہی نہ رہے۔ غور نہیں فرما رہے بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قائم کی کیا تعریف ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بابا قائم کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شے اس پہ قائم ہے، اگر وہ قائم ہے تو وہ شے قائم ہے۔ جیسے آگ لکڑی پر قائم ہے، عبارت کاغذ پر قائم ہے۔ اگر لکڑی ہی نہ رہے تو پھر آگ کہاں ہوگی؟ ہماری نماز قائم ہے ولایت علی پر، اگر یہ نہیں اور نہیں فرما رہے پھر کہاں ہوگی نماز؟ شاہ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر معلوم ہوا یہ فصلی لربے کا نماز شرعی نہیں، نماز ولایت علی ابن ابی طالب۔ اب اسے لمبا نہ لے جائے، بات کو آگے بڑھائیں۔ بس رات جہاں بات ختم ہوئی، میں مشکل پر ہوں، آپ ساتھ دیں گے یا پہلے فرما دیں میں کوئی آسان راستہ نکالوں؟ اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت بڑا مسئلہ ہے جو اب میں شروع کرنے لگا۔ ہم نے تمہیں سیدہ عطا کی، ہم جمع کی لفظ ہے، خدا کی لفظ توجہ فرمائیں، جمع ہے یا واحد ہے؟ اس ہم کو کہتے ہیں جمع متکلم مع الغیر۔ صرف و نحو پڑھا کریں خدا کے لیے، صرف بھی پڑھا کریں، نحو بھی پڑھا کریں، کتابیں دیکھا کریں، صرف لکھ دینے سے نحو نہیں آتی، بڑے غور و فکر کرنے سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہم جمع متکلم مع الغیر، معلوم ہوتا ہے ہم کی لفظ جہاں آئے گی وہاں متکلم کے ساتھ کچھ اوروں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری لفظ جلدی سے بات کی ہے آپ، میں یہاں سے آگے نکالنا چاہتا ہوں۔ اور جب یہ ہم کی لفظ آئے گی تو ہم کی لفظ کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ 2 کے لیے عربی میں الگ صیغے ہیں، تو ہم کے صیغے جمع کے کم سے کم 3، ٹھیک ہے؟ 3 جب ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم کی لفظ میں 3 تو ہیں ہی نا، اس لیے یہ 3 کی لفظ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی کر لیں۔ اب زیادہ سے زیادہ جو اللہ کے شریک ہوں اس کی شان کے مطابق ایسے ہونے چاہیے نا، ہر آدمی تو نہیں ہو سکتا، اور حیران ہو کے شاید ہم بھی ہو جائیں یار، کیسے ہو سکتا؟ ایسا ہونا چاہیے۔ اب
اس لیے جب خالق قرآن میں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی نہیں ہے، قرآن ہے، جب ہم کی لفظ آئے گی تو علماء نحو لکھتے ہیں، اتقان پڑھیں، باقی نحو کی کتابیں پڑھیں، کہ اس ہم کی لفظ سے دلیل اور ثبوت ہوتا ہے مسند الیہ کا، کہ جو کہنے والے نے ہم کا تصور کہہ کے ہم کہی تو اتنے ہم کا وجود ہونا ضروری ہے. اور پھر یہ ہم کی لفظ شمول مساوات کے لیے آتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ جو متکلم کرتا ہے وہی ہم کرتا ہے، جو پہلا کرتا ہے وہی دوسرا کرتا ہے، جو دوسرا کرتا ہے وہ تیسرا کرتا ہے. کام میں برابر کے شریک، ذوات الگ الگ، وہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ ہے. اب جناب یہاں تک بات پہنچ گئی. اب جب یہاں تک پہنچ گئی نا، اب ہم میں تصور ابھی لے آتے، ابھی منٹ میں بات ہو جائے گی. اب جو بی بی پاک عطیہ بنی، کیسے بنی؟ اور عطیہ بھی سرکار دو عالم کے لیے، جو عالمین کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، اولی الامر ہے. خدا گواہ عالمین جس کی محکوم ہو اسی سردار کو خاتم المرسلین کہتے ہیں. جو سردار کے لیے بھی عطیہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہو رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں علم کلام کی ایک بحث کرتا ہوں، اور جلدی، لمبی چوڑی نہیں. پچھلے سال رضویہ میں سرکار تشریف رکھتے ہیں، وہاں میں نے بی بی پاک کے بارے میں پڑھا تھا. اشارہ تو ایک اشارہ تھوڑا سا کریں گے، اگر آپ کے ماحول نے اور آپ کے ذہنوں نے اجازت دی، نہیں تو چھوڑ دیں گے. اب جناب بی بی پاک عطیہ کیسے بنی؟ عطیہ دیکھیں، اب اس عطیے میں کتنے مصروف عمل ہیں. عطیہ بی بی پاک، جس پہ دینا ہے وہ رسول خدا. دو یہ ہو گئے. اللہ تو ہے ہی، اس کے لیے تو کہنے کا تصور ہی نہیں. اب تو اللہ ہو گیا، یہ دو، یہ تین تو یہ ہو گئے. اب باقی کتنے رہ گئے؟ 14 میں فقط 12 یہی رہ گئے نا. کیوں حیران نہ ہوں، 12 رہ گئے نا. اب بحث کرتے ہیں جناب. اب ان 14 کا جلدی سے بات، اللہ پر کیا واجب ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم کلام کی کتابیں پڑھیں، شرح تجرید پڑھیں علامہ ہلی کی. اللہ پر کیا واجب ہے؟ ہم پر کیا واجب ہے؟ اللہ پر واجب ہے. واجب ہے اللہ پر ہوا خلق الامام، امام کا پیدا کرنا اللہ پر واجب ہے. میرے ساتھ ذہن ملائیں، خدا کے لیے ذہن ملائیں. ہمارا اور آپ کا پیدا کرنا اللہ پر واجب نہیں ہے. انبیاء کا پیدا کرنا اللہ پہ واجب نہیں ہے. 14 کا پیدا کرنا اللہ پہ واجب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کئی مرتبہ اس پر میں نے لاہور میں تو پورے اشرے پڑے ہیں اسی جملے پر. اللہ پر کیا واجب ہے؟ ہوا خلق الامام، امام کا پیدا کرنا اللہ پر واجب. اور یہ ہمارے کتنے ہیں؟ 13 کون ہیں؟ رسول خدا بھی امام الخلق ہے نا حضور. اصل تو امام الخلق سرکار دو عالم ہے. اس کے جانشین کتنے ہیں؟ 12. اور 12 کے 12 امام الخلق. تو معلوم ہو گیا ان 13 کو خلق کرنا اللہ پر واجب. اب میں جملہ کہہ دوں، جناب سیدہ عطیہ بنتی ہیں، اس کو حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ 13 مکمل نہیں ہوتے اگر فاطمہ درمیان میں نہ ہو. غور نہیں فرما رہے بابا. معلوم ہوا اللہ کا واجب ہی ادا نہ ہوتا اگر درمیان میں فاطمہ نہ ہو. درمیان میں اگر بی بی پاک نہیں ہے تو یہ 13 یہ 14 مکمل ہوں گے؟ فرمائے نا 14 مکمل تو نہیں ہوں گے نا. 14 مکمل کیسے ہوں گے جب درمیان میں کس کو لایا جائے گا؟ بی بی پاک کو. اب میں ایک جملہ کہہ دوں، اسی بی بی پاک کو ان 14 کے درمیان لا کر اپنے لم یلد ولم یولد کی دلیل بھی تو بنانی ہے. میں توحید نے اپنی توحید بھی تو بچانی ہے.
توحید کیسے کہے گا؟ میں لم یلد بھی ہوں ولم یولد بھی ہوں. پھر کوئی تو ایسے بنائے جس میں سلسلہ تولید ہو, ان کی بنا پہ کہے میں لم یلد بھی ہوں لم یولد بھی ہوں. گھبرائیں نہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہو گئے. اب یہ 14 مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ درمیان میں سیدہ طاہرہ پاک بی بی درمیان میں ہوں. درمیان میں جب آ جائیں گی پاک بی بی, تو پاک بی بی کیا بنیں گی؟ مرکز. یا علی بی بی پاک کیا بنے گی؟ فرمائیں مرکز بنے گی یا نہیں؟ اب میں دوسرا جملہ کہوں, تمام رشتوں کا مرکز جو ان 14 کے درمیان میں ہے, سیدہ بنے گی یا نہیں؟ یہی وہ مرکز تھا. فرمایا ہم فاطمہ تو بابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, یہی تو فاطمہ ہے مرکز. یہ فاطمہ ہے. بابوہا فاطمہ کا باپ ہے, بالوہا فاطمہ کا شوہر ہے, بنوہا فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ باپ کو باپ کا رشتہ پہلے بتا دیا, درمیان میں رکھا, مرکز میں رکھا. بالوہا شوہر کا درجہ مرکز درمیان میں رکھا, بیٹے بعد میں رکھے. اس میں فصاحت کیا ہے کہ اصل رشتہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ, ایک ہوتا ہے سببی رشتہ. باپ اور بیٹے کا رشتہ نسبی ہوتا ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ نسبی ہوتا ہے. بیوی اور شوہر کا رشتہ سببی ہوتا ہے. جب تک یہ سبب ہی نہ ہو نہ بیٹا ہوگا. اور نہیں فرما رہے بابا, جب تک یہ سببی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ بیوی اور شوہر کا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ سببی. ابھی تو نسب و صہرا بھی آیا ہی نہیں ہے, وہ تو بیان کرنے ہیں. یہ سببی رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں کیا ہوتا ہے؟ سببی. ٹھیک ہے. اور نسبی رشتہ کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ. ٹھیک ہے. بیٹے اور باپ کا رشتہ. دیکھیں, جب بیٹے کا تصور باپ کی طرف جائے گا نسبی رشتہ. باپ کا رشتہ جب بیٹے کی طرف جائے گا نسبی رشتہ. لیکن اسی باپ کا رشتہ جب بیوی کی طرف جائے گا سببی رشتہ, نسبی نہیں. اگر درمیان میں بیوی نہ ہوتی, نہ وہ شوہر بنتا, نہ وہ باپ بن سکتا, نہ وہ بیٹے بن سکتے. معلوم ہو گیا نسبی رشتوں کا مرکز سببی رشتہ ہوتا ہے. بابا اگر بیوی نہ ہوتی اب باپ بنتے, وہ بیٹے بنتے. بیٹے اور باپ کس کی وجہ سے بنے ہیں؟ بیوی کی وجہ سے. یہ احسان ہے بیوی کا کہ تمہیں ابا بھی بنایا تمہیں بیٹا بھی بنایا. یہ کس سبب سے ہے؟ بیوی کے رشتے سے. اب سیدہ عالمین میں عطیہ بنی, باپ کے حوالے سے عطیہ نہیں بنی, بیٹوں کے حوالے سے عطیہ نہیں بنی, علی کے حوالے سے, شوہر کے حوالے سے عطیہ بنی. نہیں ابھی توجہ نہیں فرمائی. سنتے رہے. میں کیا کہوں, ابھی در در کے خیالات تھے تو بات تو سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ نے ان 14 کو بنا کر, اب بی بی عطیہ کیسے بنی؟ اب اللہ نے علم الہی میں سیدہ سے کہا, اب وہ زیادہ وقت ہو جائے گا. علم الہی میں اللہ نے کہا جناب سیدہ سے کہ سیدہ کو کہوں, سیدہ کا امتحان لوں, امتحان کے بعد عطیہ بناؤں. امتحان ہی تو استحقاق ہوگا. عطیہ بننے کا استحقاق کیا ہوگا؟ امتحان. اب اللہ نے سیدہ کا امتحان یہ لیا. سیدہ میں نے تمہیں عالمین میں منفرد بنایا ہے.
अभी नहीं समझ रहे, ये कराची का मजमा है बाबा। मैंने तुम्हें मुनफरिद आलमीन में, तुम जैसा आलमीन में ना अब बनेगा ना बनाऊंगा। तुम्हें मैंने मुनफरिद बनाया है। अब मैं तुम्हें इल्म इलाही में, मैं तुम्हें तुम्हारा इम्तिहान लेकर ये पूछता हूं। देखिए पहले सैयदा से पूछा जा रहा है, सैयदा से ये पूछा, सैयदा अली का शौहर होना कबूल है? गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। क्यों बात देर से क्यों समझ आ रही है? आलमीन में अली भी तेरे अलावा अली जैसा कोई नहीं होगा। अगर अली ना होता तेरा कोई हमसर नहीं था। आलमीन में कोई मेरा दूसरा नहीं होगा। तू है और तेरा हमसर कौन है? अली। अब आलम में उस वक्त सवाल हुआ, सैयदा क्या अली का शौहर होना कबूल है? अब पहले यही वजह है, निकाह के वक्त पहले ईजाब होता है, कबूल बाद में होता है। हाय हाय हाय, कौन नहीं फरमा रहे? बीवी से पहले पूछा जाता है, लड़के से बाद में पूछा जाता है। अल्लाह ने कहा अली का शौहर होना कबूल, बीबी ने ईजाब किया। कौन नहीं फरमा रहे? है दलील। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए ईजाब किसकी तरफ से होता है? लड़की की तरफ से पहले ईजाब होता है, फिर जाके सबबी रिश्ता मुकम्मल होता है। अगर लड़की इनकार कर दे, अगर जबर से पूछा गया, फिर आदिल नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे? अल्लाह का पहला आदिल तो इम्तिहान, आदिल का पहली मर्तबा तो हो रहा है। पहला आदिल का इम्तिहान ही सैयदा से लिया, अली शौहर होना कबूल। बीबी ने इजाब फरमाया, हां सुबहान अल्लाह, हां। फौरन अली से कहा, अली बीवी ज़ौजा होना कबूल। अली ने फरमाया कबूल। बीबी ने इजाब किया, अली ने कबूल किया। दलील देते हैं ना, बीबी ने ईजाब समझते हैं ना बाबा, लड़की की तरफ से ईजाब होता है, मर्द की तरफ से कबूल, कबील तो कहते हैं कबूल होता है। तब ईजाब कबूल हुआ। फौरन कहा, सैयदा 11 इमामों की मां बनोगी। है सैयदा 11 इमामों की, ज़हन बुलंद फरमाएं, ये अजीब बात मैं कर रहा हूं कि 11 इमामों की मां बनेगी। फरमाया हां। अब 11 से पूछा, इनके बेटे बनोगे? है बीबी ने मां बनने का इकरार किया, बेटू ने बेटा होकर इकरार किया। अब जब ये 14 ने, इन 12 ने मिलकर ये इकरार किया, अब सैयदा बनी अतिया। गौर नहीं फरमा रहे? अब मैं जुमला कह दूं ना बाबा, जब इनके ईजाब कबूल के बाद बीबी अतिया बनी, फिर क्या ये अदल इलाही नहीं कि कहे हमने अता किया, मैंने नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? फिर ये अदल इलाही है या नहीं है? फिर ये कहेगा मैंने अता किया। अतिया बनने में तो इनके इम्तिहानात हूं, और कहे मैंने अता किया, नहीं हमने अता किया। अगर बीबी इजाब ना करती, अली कबूल ना करते, 11 बेटे मां ना कहते, अतिया ही ना बनाता, मैंने नहीं बनाया हमने बनाया। अब अतिया किसने बनाया? मां ने। अब बीबी क्या बन गई? कौन नहीं फरमा रहे? बीबी क्या बन गई? अतिया। अब क्या कह रहे? हमने अतिया। अब दलील देते। दलील चलो थोड़ा सा, अगर कोई हल नहीं, वक्त हो जाए सरकार। दलील तवज्जो फरमाए, दलील को मुख्तसर भी कर सकते हैं, मैं बढ़ा भी सकता हूं, ऐसी बात। दलील यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बेटा बनना कबूल किया,
مریم نے ماں بننے پہ تعجب کیا. ہائے 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 ہائے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹا بننا قبول کیا اور جناب مریم نے ماں بننے پہ تعجب کیا. متو قبل ھذا، میں پہلے سے مر جاتی، میں ماں بنوں. کہا ماں بھی بنائیں گے، اب بغیر شوہر کے ماں بنائیں گے. اب تم کرو نا تعجب. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب کرو نا تعجب. اب جناب عیسیٰ نے ماں بننے کا اقرار کر لیا. ہاں ہاں میں اس کا بیٹا بنوں گا. جب کہا نا بیٹا بنوں گا، اللہ نے کہا قیامت تک عیسیٰ ابن مریم کہلایا جائے. کس کا بیٹا بننے کا اقرار؟ غور نہیں فرما رہے. کس کا بیٹا بننے کا؟ مریم کا بیٹا. اللہ نے قرآن میں بیٹا ہی مریم کا کہہ دیا. اے اللہ، قانون جو تیرا بدل رہا ہے، بیٹا باپ کا ہوتا ہے. کہا یا اقرار کا وزن ہے، نسبت کا وزن نہیں. غور نہیں فرما رہے. جناب مریم کا بیٹا کون بن گیا؟ عیسیٰ ابن. پروردگارہ پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ. بیٹا تو باپ کا ہوتا ہے. اب اللہ نے قرآن میں بی بی مریم کو 2 دفعہ چنا. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اب غور کرنے والوں نے توجہ نہیں فرمائی تو ہم کیا کریں؟ یہ انہوں نے غور نہیں فرمایا. اب اللہ کہتے ہیں ان اللہ اصطفاک، پہلا ہم نے تمہیں چن لیا. پہلے اصطفاک، عیسیٰ کی ماں بننا ہم نے تمہیں چن لیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ چننا توجہ نہیں فرما رہے. جس کا مقتدی چنا جائے امام کیسا ہوگا؟ ہم نے تمہیں چنا. ان اللہ اصطفاک، کس کے لیے چنا؟ کہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہوگا. مریم تمہیں چنا گیا عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے. وطہرک، کیونکہ معصوم کی ماں بننی تھی، لہذا ہم نے تمہیں بتول بنایا. طہرک، ہم نے تمہیں طاہر رکھا. طاہر کس کے لیے ہے؟ معلوم ہوتا ہے جسے وہ بنائے وہاں طہارت ولادت کی کوئی گندگی نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کا امتی گندگیوں سے پاک ہو پھر امام کی ولادت کیسی ہوگی؟ ہم نے تمہیں چن لیا. کن کے لیے چنا؟ کن کے لیے چنا؟ جناب عیسیٰ کی ماں بننے کے لیے. بطہرک، بحیثیت ماں کے ہم نے تمہیں بتول بنا دیا تاکہ بیٹے کے آنے میں کہاں نجاست کا تصور ہی نہ رہے. نجاست کا تصور ہی نہ رہے. اب واصطفا کے پھر چن لیا. چونکہ تم نے ماں بننے پہ تعجب کیا، اب بغیر شوہر کے ہم نے تمہیں چن لیا. اب عیسیٰ بغیر شوہر کے پیدا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دوسرا جو واصطفا کے آیا ہے کس کے لیے ہے؟ کہ اب تمہیں ہم نے اب چن لیا، تمہارا شوہر نہیں ہوگا، تمہارا کفر نہیں ہوگا. اس لیے کہ تم نے ایک رسول کے ماں بننے پہ تعجب کیا. بغیر شوہر کے ہم وفات دے دیں گے. کیا وہ بنانے پہ قادر نہیں تھا؟ کیا لاکھوں نہیں بنا سکتا تھا؟ شوہر اگر کفر بنانا چاہتا تو کوئی بھی ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ بنا سکتا تھا یا نہیں بنا سکتا تھا. جو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا بغیر شوہر کے بنا سکتا ہے تو وہ بنا سکتا تھا کفر، لیکن قادر ہے اس بیٹے کو. دیکھیں اس بیٹے کو. اب میں دوسرا پہلو کہوں، میرے ساتھ ذہن میں لائیں. مریم جیسی ماں نے تعجب کیا، سلسلہ آ کے جناب عیسیٰ پہ رک گیا. معلوم ہوتا ہے جہاں بھی تعجب آتا ہے نسل رک جاتی ہے.
یا تو فترہ شروع ہو گیا یا نہیں، اب ولایت شروع ہوگی، ظاہری نبوت کا تصور نہیں۔ ادھر جناب مریم نے ماں بننے پہ تعجب کیا، ادھر ذرا آئیں، جناب ابراہیم کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2۔ جناب اسماعیل کس بی بی کا بیٹا ہے؟ جناب حاجرہ کا۔ اچھا یہ تاریخ بھی بتانی پڑتی ہے۔ اب شاہ جی کیا کریں، اتنے دبے کھا کھا کے آپ بھی تاریخ بتانی پڑتی ہے۔ بی بی حاجرہ کے ہر سال 3 بکرے کرتے ہیں نا بابا۔ اب بی بی حاجرہ کن کی ماں ہے؟ سرکار اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اس ماں سے نسل رسالت ہے، سیدہ کی نسل اسماعیل سے ہے، جناب اسحاق سے نہیں۔ اب میں دوسرا تعجب بتاتا ہوں آپ کو۔ ادھر تو جناب مریم نے ماں بننے پہ تعجب کیا، ادھر جناب عیسیٰ کی اس دادی جناب سارہ نے ماں بننے پہ تعجب کیا۔ اب قرآن تعجبین من امر اللہ ہے، اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہو، لہذا اب نسل تمہاری عیسیٰ پہ رکے گی۔ اب خاتم المرسلین ہم تمہاری طرف نہیں دیں گے، جن کی ماں میں ماں بننے کا تعجب ہو وہاں ہم امامت کی نسل کو نہیں بھیجیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہاں امامت کی نسل کا تصور نہیں ہوگا۔ ادھر بی بی سارہ نے تعجب کیا، کوئی اتعجبین من امر اللہ و رحمت اللہ علیکم اہل البیت، اہل بیت بھی کہا، رحمت بھی کہا، تعجبین بھی کہا۔ بی بی کون ہے؟ نسل انبیاء میں سے جناب سارہ خاتون خالہ زاد بہن ہے، سرکار بڑی عزت کرتے تھے اس بی بی پاک کی، لیکن نسل امامت کس میں چلی؟ جناب اسحاق میں نہیں چلی، نسل امامت سرکار دو عالم میں چلی۔ یہ شرف ہے سرکار دو عالم جناب اسماعیل کے لیے کہ جناب اسحاق کی اولاد سے جتنے نبی ہیں، جزوی نبی جناب اسحاق کی اولاد سے، کلی نبی فقط ایک جناب اسماعیل کی اولاد سے آئے۔ اب بی بی عطیہ کیسے بنی؟ وقت زیادہ نہ لیں، بی بی عطیہ کیسے بنی؟ عطیہ بی بی بنی، یہی بات کل پھر یہی سے بات کو آگے بڑھائیں۔ بی بی عطیہ بنی جناب علی کے شوہر ہونے کا ایجاب فرما کر۔ چونکہ 2 مجلسیں باقی ہیں وہ اسی بحث پر ہوں گی، اسی پر ہوں گی۔ بی بی پاک عطیہ بنی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو حضرات دوسرے حضرات تشریف رکھتے ہیں خدا کے لیے سنیں، جب بی بی پاک جناب علی علیہ السلام کے شوہر کو قبول کر کے ایجاب فرما کے عطیہ بنی، بی بی کا عطیہ بننا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنی بیٹیاں؟ بیٹی ایک ہے، ایک بیٹی ہے، دلیل کے ساتھ معلوم ہو گیا، ایک بیٹی ہے، صرف منقولات نہیں، دلیل دیں، دلیل کے ساتھ۔ کون بیٹی ہوئی؟ جناب فاطمہ زہرا ایجاب فرما کے ایک بیٹی ہیں۔ جب ادھر ایک بیٹی ہیں تو پھر علی جیسا انسان بھی عالمین میں ایک جیسا ہوگا۔ اور میں جملہ کہہ دوں، خدا کے لیے میری طرف توجہ فرمائیں، اسی بی بی کے کف کا تناظر تھا کہ اللہ نے علی کا لقب امیر المومنین فرما دیا۔ انبیاء تو مومنین میں شامل تھے، اگر جناب علی بھی مومنین میں شامل ہوتا تو سیدہ کے کف تو نبی ہو نہیں سکتے، تو پھر کوئی تو امیر انبیاء ہونا چاہیے نا۔ اس لیے سرکار علی کو یہ لقب کس کی وجہ سے ملا؟ سیدہ طاہرہ کی وجہ سے۔ باقی باتیں اس میں آ سکتی ہیں، یہ بھی دلیل ہمارے لیے، جہاں دلیلوں کی کمی ہی نہ ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں نا بابا۔ جہاں کروڑیں دلیلیں اور موجود ہیں ان میں یہ بھی دلیل ہے کہ بی بی کا تناظر خالق نے دیکھ کر علی کو امیر المومنین کہہ دیا۔ اگر کوئی نبی کہے کہ میں مومن ہوں، علی فرمائے میں امیر المومنین ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں امیر المومنین ہوں۔ اسی امیر المومنین کے تحت الرجال قوامون علی النساء۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی حاضرہ پر میں سناتا ہوں۔ الرجال قوامون علی النساء، قوی ہوتے ہیں مرد عورتوں پر۔ اب آنکھیں گھوم رہی ہیں
मैं देख रहा हूं जो कवि होते हैं, कवि ताकतवर होते, कव्वामून मुबालगे का सीखा है, कव्वामून शाह जी, कव्वामून कुरान कह रहा है, मैं हदीस नहीं, मुबालगा है। कव्वामून अलल निसा, अन्निसा की अलिफ लाम जिन्स का है, जहां जहां तक निसा की जिन्सें होंगी उन निसा पर अर्रिजाल कव्वामून होंगे। ये कौन सी ताकत है? इसे जिस्मानी ताकत मुराद नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? ये कौन सी ताकत? इसे रूहानी ताकत कहते हैं। सुभान। जैसे सैयदा की रूहानी ताकत आलमीन की सरदारी हो। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे, मैं तो दरमियान में लफ्ज निकाल दूं। जिस बीबी की रूहानी ताकत तमाम बीबी पाक बीबियों की, जन्नत की बीबियों की सरदार हो, जिसकी रूहानी ताकत इस मेयार की हो। फिर दूसरा जुमला कहूं, जहां मरियम जैसी बीबी दाया बन के आए, और जिसकी दाया बन के आई है उस जनाबे फातिमा बिनते असद का क्या मेयार होगा? इनकी मां का क्या? ये यहां बस बात को आगे बढ़ा, मुझे इशारा भी मिल गया, बस यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। मसाइब वही होते हैं, लेकिन बीबी पाक का जिक्र जिस मसाइब में आ जाए वही मैं चाहता हूं। एक आवाज बुलंद हुई, अना गरीबुल वतन व अना अतशान। सैयद आंसू कबूल फरमाए। हुक्म है कि हमारे गम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी मां जवान बेटे की लाशें पे रोती है। मैं चाहता हूं कि ये अय्याम भी ऐसे मनाए जैसे आप 10वीं का मुहर्रम मनाते हैं ना, उसी तरह के ये अय्याम मनाए। बीबी पाक असल मरकज है इन अज़ा की। एक आवाज बुलंद हुई, अना गरीबुल वतन। ये कौन गरीब है? ये कौन मुसाफिर है जो प्यासा है? इसी मुसाफिर का नाम है मुस्लिम इब्ने अकील। कुर्बान हो जाए, बड़े जीशान लोग गुजर गए, खुदा गवाह है। सरकार मुस्लिम इब्ने अकील सारा दिन एक मस्जिद में गुजारते हैं और भूख और प्यास का, एक रिवायत में कि रोजे में है, उस रोजे में इफ्तारी के वक्त कोई पानी नहीं मिला, लेकिन इतनी आदमी भेज दिए इब्ने ज़ियाद ने कूफे में, गली गली में हजारों आदमी फिर रहे हैं जनाब मुस्लिम की तलाश में। जब आधी रात हुई, सरकार मुस्लिम अपने उस जिस जगह पे ठहरे हुए थे निकले, सामने देखा कि आधी रात के वक्त दरवाजे पर कोई मस्तूर खड़ी है। बाबा ये खड़ी नहीं, भेजी गई है। हाय, ये आती नहीं, भेजी जाती है। अब जो इन्होंने देखा ना, मस्तूर खड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता चलकर करीब आके उस बीबी को सलाम करके फरमाते हैं, बीबी मेरा सलाम। उसने जवाब दिया। आगे फरमाते हैं, अना गरीबुल वतन वाना अतशान। बीबी मैं मुसाफिर हूं, बहुत प्यासा हूं। खुदा गवाह कदम लड़खड़ा गए मुसाफिर का नाम सुनकर। हाय गरीबुल वतन मेरे दरवाजे पर। जल्दी अंदर गई, पानी का गिलास लिया, आके पेश किया, पर्दे के अंदर से पेश किया। सरकार मुस्लिम ने पानी पिया, गिलास वापस किया, खड़े हुए हैं, चलते नहीं। आखिर बीबी ने अंदर पर्दे में इंतजार किया। आखिर कह दिया, मुसाफिर ज्यादा देर मेरे दरवाजे पर न ठहरो, कूफा की फजा खराब है, चले जाओ। खुदा गवाह जब कहा ना चले जाओ, उस वक्त जनाब मुस्लिम ने उस बीबी का नाम लेके फरमाया, तवा। मैं कितनी बड़ी मसाइब की लफ्ज कह रहा हूं। अजरकुम अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। जब तवा ने अपना नाम सुना, तड़प गई, कौन है? जो मेरा मुसाफिर वाकिफ है। तवा अगर मेरा घर होता तो मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा होता। जब ये जुमला सुना ना, फौरन तवा ने पर्दा हटा के कहा, अंता मुस्लिम इब्नु अकील। अजरकुम अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, यही हक है। क्या आप मुस्लिम इब्न अकील तो नहीं है? फरमाया हाँ, मैं मुस्लिम इब्न अकील हूं। खुदा गवाह कदमों में गिर के कहती है, जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत ना कर। मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, आपको एक खड़ा रखा है और मैंने कहा मेरे दरवाजे से चले जाओ, मेरी लाइल्मी को माफ करना, मुझे इल्म नहीं था। अजरकुम अल्लाह, ये लजपाल घराना है। फरमाया नहीं, लाइल्मी में हुआ है। अंदर घर ले आई, सारी रात खाना तैयार हुआ, सब कुछ हुआ। सारी रात जनाब मुस्लिम तिलावत कुरान और अमल में मसरूफ रहे। सुबह सवेरे मोहम्मद इब्ने अशद, जोधा इब्ने अशद का ये भाई है, 3000 का लश्कर लेकर आके जनाब तवा के घर को घेर लिया।
सरकार ने तलवार न्याम से निकाल के फरमाया, तवा मेरी जिहाद का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। ये बनी हाशिम का जवान अकेला और 3000 का लश्कर, सरकार ने हमला किया, कोई भाग गए, कोई कत्ल हो गए, फिर 3000 का लश्कर, फिर कोई कत्ल हुए, कुछ भाग गए, फिर 3000 का लश्कर, 9000 एक तरफ, अकेला जवान हाशमी एक तरफ। इसके बावजूद भी अगर वो जवान लड़ते तो था रिवायत में कि औरतें ऊपर से गर्म पानी फेंकती थी, है पत्थर मारती थी और सूखी घास को आग लगाकर जनाब मुस्लिम पर फेंकती थी। इसके बावजूद अकेला मुस्लिम उन पे काफी है। इन्होंने गड़ा खोदा, सरकारी मुस्लिम चलते चलते जब कदम रखा, यही मशीयत इलाही है। अब जो गिरे ना गड्ढे में, कोई मुसाफिर को नेजा मारता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार के वार करता है। जब जनाब मुस्लिम बेहोश हुए ना, नीचे उतरकर गले में तौब डाला, पांव में बेड़ियां डाली, हाथ में हथकड़ियां डालकर खींचकर इब्ने जियाद के दरबार में लाए। अब मैं जुमला कहूं, जनाब मुस्लिम जो ही दरबार में दाखिल हुए, इब्ने जियाद मलून को सलाम नहीं किया। एक आदमी ने कहा, सरदार को सलाम क्यों नहीं किया? देख के फरमाया, मेरा सलाम लेने वाला सफर में है, बहनें भी साथ है और आप ही कोफे की तरफ रहा है। सरकारी मुस्लिम आकर इब्ने जियाद के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। जब सीना ताने खड़े हुए बातें कर रहे हैं, यही सवाल किसी ने मेरे चौथे इमाम से उस वक्त किया। इसी जगह पे जब मेरा चौथा इमाम आया ना, इब्ने जियाद के दरबार में, कमर झुकी हुई है, आंखों से आंसू जारी है। उस वक्त उस शख्स ने कहा, मौला मुस्लिम आए थे तो सीना ताने हुए। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मसाइल की। आका आप भी उसी बनी हाशिम के जवान हैं, आप आए तो सर झुकाए हुए है, रोते हुए आए। इमाम ने रोके फरमाया, है शख्स मुस्लिम का आना और था, मेरा आना और है। वो अकेला आया था, मेरे साथ ज़हरा की बेटियां हैं, अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, उनके सरों पे चादरें भी नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सीना तान के खड़ा हो सकता हूं। इस मलून ने हुक्म दिया सरकार मुस्लिम के लिए कि ऊंचे मकान की छत पर जाकर सरकार मुस्लिम का सर कलम करके गिरा दो। जल्लाद लेकर सरकार मुस्लिम को उस छत पर ले गया। ये उसकी तस्लीम के पाबंद, इसलिए मलून ने कहा, मुस्लिम सर झुकाओ। उसकी तस्लीम में जब ये पहला सर झुकाना, मैं क्या कह रहा हूं, इधर जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, उधर 9 ज़िलहज को इमाम बंधे हुए एहराम तोड़कर मंज़िल ज़ुबाला पे बैठा है। इधर जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, उधर जनाब अब्बास दौड़ते हुए इमाम के पास आए, मौला मुस्लिम की खबर मंगा दे। अजरकुम अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मौला मेरा दिल डूब रहा है, खुदा खैर करे। इमाम ने फरमाया, अब्बास मेरी 2 उंगलियों में देखो। अब जो देखा, कहा मौला बाजार कूफा तो नजर आ रहा है, मुझे भाई मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। इमाम ने फरमाया, जरा मकान की छत पर देखो। अब जो देखा, कहा मौला मां ज़हरा का वास्ता, अल्लाह अकबर, मुझे जल्दी कूफे पहुंचा दो। अब्बास क्या देखा, मौला मुस्लिम ने सर झुकाया हुआ है और जल्लाद के हाथ में तलवार है, आप मुझे पहुंचा दी। मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास अगर जंग करना होती तो मैं ज़हरा की बेटियां तेरे साथ ना ले आता। अब्बास ने पलट के कहा, मौला मैं जंग नहीं करूंगा, मुझे पहुंचा दे। कहा, अब्बास क्या करोगे? मौला जब ये सर गिरेगा ना जमीन पर, मैं चाहता हूं ये जमीन पर ना गिरे, मैं अपनी गोद में ले लूंगा। ये कहना था। इमाम ने फरमाया, अब्बास मेरी 2 उंगलियों में देखो। अब जो देखा, कहा मौला ये स्याह बुरके वाली बीबी कौन है? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। माशाअल्लाह, यही हक होता है, यही हक है। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। यकीनन यही से गिरिया होना चाहिए। कहा, मौला ये स्याह बुरके वाली बीबी कौन है जो गोद फैला के कह रही है, मुस्लिम मैं तेरे इंतजार में हूं। फरमाया, अब्बास ये मेरी मां ज़हरा, ये जन्नतुल बकी में नहीं है, सरे मुस्लिम के लिए बाजार कूफा में बैठी है, ताकि सरे मुस्लिम को जमीन पर न जाने दे, अपनी गोद में ले।